بخاری پڑھ رہا ہوں. سنی ہوتا ہی وہ ہے جو یہ نہ کرے وہ سنی نہیں ہو سکتا. چاہے جی بخاری پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھا تو نے بخاری سے؟ اور پھر کہتا ہے کہ جی بغیر عشق نبی کے جو بخاری پڑھتے ہیں ان کو بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی. تو کس کو سمجھا رہا ہے؟ اس حجت الاسلام کو، حضور سیدی و مرشدی سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کو؟ جب تو اپنی اوقات دیکھ، جب تجھے شیخو پورا سے استنجا کے احجار کی طرح تجھے ناسبیت کے دوسرے مرکز میں لڑکایا جا رہا تھا، اس وقت حجت الاسلام سید عرفان شاہ مشہدی اس وقت سے بلکہ اس سے بھی پہلے دین کی خدمات کر رہے تھے. آستانہ علی بکی شریف نام ہے، صدیوں سے ان کی خدمات ہیں. سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کم و بیش 50 سالوں سے وہ اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے عرب و عجم کے اندر سکہ منوایا ہے، یہ سنیوں کا شہنشاہ ہے. اس کو تو بخاری سمجھائے گا، تو پڑھائے گا انہیں بخاری، اور تو تیری اوقات کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کتنی بار تم نے نظامیہ کے اندر کوشش کی ہے دار الحدیث میں جانے کی کہ جی مجھے جو ہے شیخ الحدیث رکھ لیا جائے، کسی کتاب کوئی سیاستہ میں سے کسی کتاب پڑھانے کا موقع مل جائے. کوئی استاد آگے پیچھے ہوتا نہیں تھا، تو پہلے تیار ہوتا تھا. اور یہ تیری صرف خواہش ہی رہی، پوری تو نہیں ہو سکی. تو اب مقابلہ کرے گا، بخاری پڑھنا تو سکھائے گا. کیا پڑھا تم نے بخاری سے؟ بات کیا کی ہے تم نے؟ کون سی حدیث پڑھی ہے بخاری سے؟ یاوا گوئیاں، ہاں جی، گوبر افشانی کے علاوہ تم نے اور کیا ہے؟ اس طرح نام لیتے ہیں عالم دین کا، اور پھر سید کا نام جس طرح تو لے رہا تھا. قرآن نہیں آتا، قرآن نے نہیں کہا کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. ولا تنابزوا بالالقاب، سورہ حجرات نہیں پڑھی. اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا بھی خیال نہیں. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کس طرح کے دو الفاظ استعمال کر رہا تھا؟ تجھے پتا ہے؟ فتح رضویہ کی باتیں کرتا سناؤں. آپ فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ، الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، اشراف اور علماء کی تحقیر کرنا کفر ہے. ومن قال لعالم وهو علم او لعلوی علوی قاصدا به الاستخفاف کفر. آپ نے فرمایا فتح رضویہ کے اندر کہ جو عالم کو علم کہے، علوی کو علیوی کہے، تحقیر کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے کفر کیا. اب تو بتا کس طرح کے الفاظ تو استعمال کر رہا تھا؟ ایران شاہ سید ہو، متسید ہو، پیر ہو، پیڑ ہو، الفاظ کا چناؤ تو کم از کم اچھا کرتا. تو عالم ہے، مداریوں جیسا ماحول بنا کے بیٹھا ہے اور پھر باتیں کر رہا ہے حجت الاسلام کے خلاف. کیا تم نے بات کیا کی ہے؟ وہی حدیث مبارکہ جو سید عرفان شاہ مشہدی مدنی اللہ علیہ نے بیان کی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میں اور علی کا نور موجود تھا. تو نے کہا جی علی کی بشریت یہاں سے ختم ہو رہی ہے. بشریت والی بات کس نے کی ہے؟ بشریت کا انکار ہو رہا ہے. من انکر بشریت النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقد کفر. یہ تو عبادتیں پڑھ رہا ہے. تجھے کچھ عقل ہے؟ بشریت کا انکار کس نے کیا ہے؟ نور کہنے سے بشریت کا انکار ہوتا ہے؟ تو کیا جواب دے گا دوسرے مذہب والوں کو؟ جب تو حدیث نور پڑھتا ہے، یہی سمجھاتے چلے آ رہے ہیں کہ جی نور اور بشریت یہ متضاد چیزیں نہیں ہیں، کہ نور ہے تو بشریت نہیں ہے، بشریت ہے تو نور نہیں ہے. ایسی کوئی بات ہے؟ اور پھر شاہ صاحب قبلہ نے ذرا سمجھایا بھی ہے ایک کلپ کے اندر کہ جی جب بات کی جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عالم ارواح میں حضور کے ساتھ تھے، تو اس وقت تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا. بخار ہمیں کہتے ہو، ہمیں بخار نہیں چڑھتا، بخاری سے ہمیں بخار نہیں ہوتا. تمہیں آل نبی کا ذکر سن کے بخار چڑھ جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت جو ہے وہ قطعی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا وہ اہل سنت سے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ صاحب قبلہ نے
کب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی مخالفت کی ہے؟ اور رہی یہ بات جو قطعیت والی، تو یہ تو کہاں سے کہہ رہا ہے؟ مواقف اور شرح مواقف کی بات کرنا چاہ رہا تھا، نام لینا آتا ہے، لوگوں کو فریب دھوکے میں ڈال رہا تھا۔ کیا بات کی ہے تو نے مواقف سے، شرح مواقف سے؟ سناؤں میں تجھے کہ قطعیت کیا ہوتی ہے اور ظنیت کیا ہے۔ شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ نے تکمیل الایمان کے اندر لکھا، ثبوت الامامت اگرچہ قطعی است لیکن از اینجا قطع افضلیت لازم نہ آیت، کہ امامت کا ثبوت اگرچہ قطعی ہے لیکن اس سے افضلیت کا قطعی ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ شیخ محقق ہیں، تیرے نزدیک وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ رافضی ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، لگا فتویٰ شیخ محقق پر جو محقق علی الاطلاق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قطعیت افضلیت قطعی نہیں ہے، امامت قطعی ہے۔ اور مواقف کے اندر، شرح مواقف کے اندر امام جرجانی کی جو ہے، آپ نے فرمایا ثبوت الامامت وان کان قطعیا لا یفید القطع بالافضلیت بل غایتہ الظن، کہ امامت کا ثبوت اگرچہ قطعی ہے لیکن افضلیت کے قطعی ہونے کا یہ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ ظنیت کا فائدہ دے رہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے۔ یہ شرح مواقف کے اندر لکھا۔ اور شرح مواقف کے اندر مزید دیکھ، شروع سے دور آرا رہی ہیں صدیق اکبر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مفاضلے کی۔ کچھ حضرات نے صدیق اکبر کو فضیلت دی، کچھ نے حضرت مولا علی کو۔ دونوں کے دلائل ذکر کرنے کے بعد امام جرجانی لکھتے ہیں والنصوص المذکورۃ من الطرفین بعد تعارضها لا تفید القطع على ما لا يخفى على منصف، کہتے ہیں کہ جو نصوص مذکورہ ہیں دونوں طرفوں سے تعارض کے بعد لا تفید القطع، یہ قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ على ما لا يخفى على منصف، یہ بات کسی منصف مزاج آدمی پر مخفی نہیں ہے، تیرے جیسے دجل کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی، منصف کی بات ہو رہی ہے، بندہ ہو منصف، تو پھر وہ یہ کہے گا کہ یہ چیز قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ اما احاد او ظنیت الدلالت ما کونها متعارضۃ، جب تعارض آ گیا یا تو یہ احاد میں سے ہے یا پھر ظنیت دلالہ ہے، اور تو سنیت سے خارج کر رہا ہے۔ اب میں دکھاؤں کس کس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت دی۔ اور یاد رکھنا ہم جمہور کے ساتھ ہیں، جمہور کا جو مذہب ہے، جمہور نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو ہم اس کے قائل ہیں۔ اور اب میں تمہیں بتاؤں کون کون ہیں جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل علی قالوا جاء خیر البریہ، در منصور میں ہے کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو صحابہ کرام قالوا، صحابہ کہتے جاء خیر البریہ، خیر البریہ تشریف لایا ہے۔ خیر البریہ صحابہ کہتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا فتویٰ لگائے گا ان کے اوپر۔ اور آگے سن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا فرمان سن لے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ دارقطنی کی حدیث ہے، شعبی سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بینما ابو بکر جالس اذ طلع علی فلما رآه قال من سره ان ينظر الى اعظم الناس منزلة واقربهم قرابة وافضلهم حالة واعظمهم حقا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلينظر الى هذه الطالع۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جب مولا علی تشریف لائے، آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سے عظیم ترین ہستی کو دیکھے مقام کے لحاظ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریبی ہستی کو دیکھے، اور حالت کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل ہستی کو دیکھے، اور جو یہ چاہتا ہے حقانیت کے لحاظ سے سب سے اعظم ہستی کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ حضرت مولا علی کو دیکھ لے۔ اب یہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، کیا فتویٰ لگائے گا تو ان کے اوپر؟ سنی نہیں ہو سکتا۔ اب تیرے اس فیصلے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی معذرہ خطرے میں پڑ گئی۔ آگے سن ذرا، خطیب بغدادی نے کہا فَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَمَاتَ وَعَلِيٌّ عِنْدَهُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ رہا وصال تک کہ حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ کیا فتویٰ لگائے گا؟ یہ کرنے والے کی بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 32 ہجری کے متوفا ہیں، اس دور میں یہ ہستیاں موجود تھیں جو
जो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत के कायल थे, क्या फतवा लगाएगा? सुन्नियत से खारिज हो गए। आगे सुन जरा, इब्न हज़म उमरीसी ने अपनी किताब के अंदर कहा, कान अम्मार इब्न यासिर वल हसन इब्न अली यफज़ुलान अली इब्न अबी तालिब अला अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत इमाम हसन मुज्तबा शबीह मुस्तफा रज़ियल्लाहु अन्हु व सलामुल्लाहि अलैह, आप और हजरत अम्मार बिन यासिर ये दो हस्तियां हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शेखैन पर फजीलत देते थे। क्या फतवा लगाएगा इनके ऊपर? और इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुतबा दिया जब हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। क्या खुतबा था? आपने फरमाया, या अय्युहन्नास लक़द फ़ारक़कुम अमसा रजुलन मा सबक़हुल अव्वलून वला युदरिकुहुल आखिरून। ये मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ रहा हूं। खसाइस अली इमाम नसाई ने जो लिखी ये उसमें भी मौजूद है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी मौजूद है। आपने फरमाया, लोगों कल तुमसे वो हस्ती जुदा हुई है कि जो सारे अव्वलीन से सबकत ले जाने वाली हस्ती है, और उसके मकाम वला युदखिलुल आखिरून वला युदरिकुहुल आखिरून, और उसके मकाम को आखिरीन भी नहीं पहुंच सकते। ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला का खुतबा है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की उसमें मौजूद है, कुन्ना नतहद्दसु अन्ना अफज़ल अहल मदीनति अली इब्न अबी तालिब, कि हम अहले मदीना में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फजीलत वाला कहा करते थे। तो क्या लगाएगा इनके ऊपर फतवे? लगा सकता है? तेरे पास कौन सा ऐसा मेयार है कि किसी को सुन्नी बना ले, किसी को सुन्निया से निकाल दे? क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला सुन्नी नहीं थे? तू सुन्नी है? हजरत इमाम हसन मुज्तबा सुन्नी नहीं? तेरे हिसाब से तू बड़ा सुन्नी आ गया है? हजरत अबू सईद खुदरी, हुज़ैफा बिन यमान, अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये जो हस्तियां हैं, अम्मार बिन यासिर और भी कई साहबा हैं, ये सुन्नी नहीं थे, तू सुन्नी आया है? जरा अकल के नाखून लो, होश के नाखून लो, सादात के खिलाफ इतना बक बक ना करो। अपनी नासबियत का इजहार जिस तरह तुम पहले करते चले आए हो, अब कुछ जरा होश करो। हजरत सैयद इरफान शाह साहब मशहदी वो हस्ती हैं जिन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का भी दिफा किया है और हुजूर की आल का भी कर रहे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात करता है। आला हजरत ने क्या फरमाया कि किसी भी सैयद की जो ताजीम है ये उसके आमाल के सबब नहीं बल्कि कराबत रसूल के सबब है। जब तक कोई सैयद कुफ्र तक, शिरक तक ना पहुंचे उस वक्त तक उसकी ताजीम लाजिम है। तो कौन सी ताजीम कर रहा है? यही मरकज नासबियत आज से कुछ अरसा पहले तुम्हारे एक बड़े गुरु घंटाल ने यह कहा था कि 90% सैयद जो है वो गुमराह हैं, लिहाजा उनकी महफिल में ना बैठा जाए कि वो गुमराह कर देंगे। और फिर असर इस तरह होता आया कि उनके शागिर्द जो है वो 2 कदम आगे बढ़ के बात करते हैं। इसी तुम्हारे जामिया के अंदर मसलन तदरीस में बैठ के एक बदबख्त ने ये अल्फाज कहे कि 100% सादात जो है वो गुमराह हैं, उनके साथ उठना बैठना खत्म कर देना चाहिए वरना बंदे गुमराह हो जाएंगे। लाख लानत है तेरे ऊपर और तेरी इस सोच के ऊपर। आले नबी औलाद अली जिनको हुजूर ने कुरान का साथी बनाया वो गुमराह हैं, 100% सारे गुमराह हैं। तो तू हिदायत पर है, मुंह देखा है अपना? कहां से उठ के आ गए और बात करते हैं उस हस्ती की कि जिन हस्तियों को नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जतों से नवाजा है। फरमाया कुरान और मेरी आल ये दोनों इकट्ठे हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे और ये इकट्ठे रहेंगे। जो कुरान के साथी हैं, जिनकी निस्बत जो है बायसे निजात है, उन हस्तियों को तो गुमराह कहता है।